بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو ماہ سفر کی 7 تاریخ کا ایک انتہائی خاص اور مجرب عمل بتانے والا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا رزق بڑھے گا، مال و دولت کی کمی کبھی نہیں رہے گی، آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ آئے گا۔ یہ ایک قرآنی عمل ہے۔ فقر، تنگ دستی اور محتاجی سے آپ بچے رہیں گے۔ میرے محترم دوستو، فقر و فاقہ اور تنگ دستی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور کبھی کبھار انسان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جس پر انسان اللہ اور رسول کا نافرمان ٹھہرتا ہے۔ کسی بھی حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرے، ان کے رزق کا بندوبست کریں اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں آسانی سے مہیا کریں۔ اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہترین اور سبق آموز واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو وہ عمل بھی بتانے والا ہوں۔ جب وہ خلیفہ وقت تھے، ایک دفعہ وہ رات کو مدینہ منورہ کے گلیوں میں گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر کے پاس کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک ٹھہرے رہے۔ وہ بچہ مسلسل روتا رہا، بلبلاتا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر کا مالک باہر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے کچھ کھلاؤ، تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ ابھی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اسے وظیفہ نہیں ملے گا۔ اسے وظیفہ تب دیا جائے گا جب وہ ماں کا دودھ چھوڑ دے گا۔ اس لیے ہم اپنے بچے کو قبل از وقت دودھ چھڑوا رہے ہیں، کیونکہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا تو وظیفہ جاری ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ شخصیت کا تو ہم سب کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، پھر بھی وہ رو پڑا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ اس بچے کو وظیفہ ملنے کے لیے زبردستی ماں کا دودھ چھڑوایا جا رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا اور حکم جاری کیا کہ آج سے دودھ پیتے بچے کو بھی وظیفہ دیا جائے گا۔ دوستو، عرض یہ ہے کہ معاش، روزی روٹی انسان کی پہلی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی تنگ دست نہ کریں، کسی کے گھر میں فاقے نہ ہوں۔ یہ جو عمل بتانے والا ہوں، انشاءاللہ غیب سے رزق کا بندوبست ہوگا، ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ ساتھ سفر کو کسی بھی وقت، رات ہو یا دن، تنہائی میں بیٹھ کر قرآن پاک کی یہ ایک دعا پڑھ لینی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو 70 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا اور آخرت میں بھی درجات بلند کرے گا۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔